کی اہم عنوان پر بات کر رہے ہیں وہ ہے والدین اور اولاد، ان کے حقوق اور ان کی ذمہ داریاں۔ چونکہ اس کا تعلق ہر گھر کے ساتھ ہے اور ہر شخص کے ساتھ ہے، اس لیے اس پر بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ پہلے سمجھیے کہ اسلام نے والدین ماں باپ کو کس روپ میں پیش کیا ہے تاکہ ہم اسی کے مطابق ان کے حقوق متعین کر سکیں۔ والدین کا مقام اتنا اونچا ہے، اتنا اعلیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد ان کا ذکر فرمایا ہے۔ سورہ اسراء آیت 23، اس کے اندر جو بات بتائی گئی ذرا غور تو فرمائیے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تمہارے رب کا فیصلہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، حکم ہے، آرڈر ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، توحید کا اقرار کرو، ایمان کا صاف طور پر اعلان کرو جس میں کوئی آمیزش نہ ہو، صرف بندگی اللہ تعالیٰ کی۔ اس کے بعد دوسرا جو مرحلہ ہے اللہ تعالیٰ کی توحید کے بعد، ایمان باللہ کے بعد، وہ والدین کا ہے۔ کہا گیا کہ تم والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، بہتر معاملہ کرو ان کے ساتھ، چاہے وہ عمر کے کسی بھی مرحلے میں ہوں۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ اگر وہ بوڑھے ہو جائیں تو کبھی ایسے ممکن ہے کہ بڑھاپے کی وجہ سے طبیعت میں چڑچڑاہٹ آ جاتی ہے، آدمی جلد ناراض ہونے لگتا ہے یا اس کے اندر ایک ریئیکشن پیدا ہوتا ہے، تو اس رد عمل کو دیکھ کر اگر کبھی کوئی بات کر بھی دیں، تمہیں اس بات کی اجازت نہیں دی جاتی کہ تم جواب میں اسی طرح کا انداز ان کے ساتھ اختیار کرو۔ یعنی اگر وہ کوئی اونچا بول دیں، کوئی ذرا ڈانٹ دیں، تو کیا آپ بھی ڈانٹ دیں گے ان کو؟ کیا آپ بھی جھڑک دیں گے ان کو؟ اس بات کی اجازت نہیں دی گئی۔ کہا گیا گفتگو کرو شائستگی کے ساتھ، تمیز کے ساتھ، ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے والدین کے ساتھ، اور اپنے آپ کو ان کے آگے بچھا دو، مطلب ہے کہ اطاعت کرو، فرما برداری کرو، ان کی بات کو مقدم رکھو۔ حتیٰ کہ صرف اتنی بات نہیں، اگر والدین ایسے ہیں کسی کے جو شرک کرنے والے ہیں، شرک کرنے والے اور شرک کی طرف لگانے کی کوشش کرنے والے اگر ہوں، غیر مسلم، تو ان کے ساتھ بھی برا سلوک کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ اگر والدین کوئی برائی کی طرف لگانے پر آمادہ ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ تمہیں بھی مشرک بنا دیں، غیر مسلم ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اپنا جو بیٹا مسلمان ہوا اس کو بھی غیر مسلم بنا دیا جائے، ایسے والدین کے ساتھ بھی بے ادبی اور گستاخی کرنے کی شریعت اجازت نہیں دے رہی ہے۔ اگر غیر مسلم والدین کے ساتھ گستاخی نہیں کی جا سکتی تو اب آپ بتائیے جو والدین مسلمان ہیں، جو نمازی ہیں، جو متقی پرہیزگار ہیں، کیا آپ ان کا دل دکھا سکتے ہیں؟ کیا آپ ان کی توہین کر سکتے ہیں؟ کیا آپ ان کو ناراض کرنے والے کام کر سکتے ہیں؟ ہرگز ہرگز نہیں کر سکتے۔ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، تو پھر کہاں گیا ہمارا ایمان؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا والدین کے متعلق ہما جنتک و نارک، کہ یہ تمہیں جنت میں لے جانے کا بھی ذریعہ بن سکتے ہیں اگر تم ان کی اطاعت اور فرما برداری کرو، اور یہ جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بھی بن سکتے ہیں اگر تم ان کی نافرمانی کرو، ان کا دل دکھاؤ، تو یہ جہنم میں لے جانے کا بھی ذریعہ بن سکتے ہیں۔ تو والدین جنت اور دوزخ دونوں کا سبب بن سکتے ہیں۔ اب یہ ہماری چوائس ہے کہ ہم جنت کا راستہ اختیار کرتے ہیں یا جہنم کا راستہ۔ اگر کسی کو بوڑھے والدین مل گئے، پیرنٹس جو بوڑھے ہیں، تو گویا یوں سمجھ لیجئے کہ جنت کا ٹکٹ اس کو مل رہا ہے۔ وہ ان کی عزت کرے، ان کی خدمت کرے، تاکہ رب تعالیٰ ان کی خدمت کی وجہ سے اس کو جنت میں بھیج دے۔ محروم ہے وہ آدمی جو بوڑھے والدین کو پائے اپنی زندگی میں، ان کی خدمت نہ کرے، گویا کہ جنت کا ٹکٹ اس کے گھر آ گیا مگر وہ لینے کے لیے تیار نہیں ہوا، اس نے ان کی خدمت نہیں کی، اس نے ان کے ساتھ اچھا سلوک اور اچھا معاملہ نہیں کیا۔ جو والدین کے مقام کو سمجھے وہ تو ان کو نعمت سمجھے گا، وہ ان کی عزت کرے گا، وہ ان کا احترام کرے گا، اور اس میں پھر والدہ کا مقام، ماں کا مقام، یہ تو اور بھی زیادہ اوپر ہے۔ جیسے بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات، اللہ تعالیٰ نے
ماں کی نافرمانی کو تمہارے لیے حرام قرار دیا ہے، یعنی ماں کے ساتھ نافرمانی یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے، یہ تمہارے لیے درست نہیں رکھی گئی، یہ شریعت کا فیصلہ ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ حکم ہے۔ اور اگر کوئی آدمی خدمت کرنا چاہتا ہے مخلوق میں، کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہتا ہے، تو سب سے زیادہ صلہ رحمی میرے حسن ادب کا مستحق نمبر 1 میری والدہ ہوگی، میری ماں ہوگی، اس کا درجہ 3 مرتبہ ہے، پھر اس کے بعد باپ کا مقام، پھر اس کے بعد دوسرے رشتہ دار، پھر اس کے بعد ملنے جلنے والے، اسی طرح یہ سلسلہ آگے چلے گا، مگر ماں کا مقام 3 مرتبہ دہرایا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنی ماں کی خدمت کرو، حسن سلوک کا مظاہرہ کرو، پھر تمہاری ماں، پھر تمہاری ماں، پھر اس کے بعد تمہارے باپ کا حق۔ تو اس میں ماں کا مقام اور باپ کا جو مقام ہے یہ دونوں کو سامنے رکھیں۔ جیسے فرمایا گیا باپ کو کوئی ناراض کر کے جنت حاصل کرنا چاہتا ہے تو یہ جنت کیا مل جائے گی اس کو؟ رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد، باپ کی رضامندی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضامندی مشروط کر دی گئی، باپ کی ناراضگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بھی ناراضگی۔ صرف ایک چیز ہے جس کے اندر اختیار ہمیں دیا گیا، باپ اگر ناراض بھی ہو جائے، ماں اگر ناراض بھی ہو جائے، وہ کون سی ہے؟ وہ دین کا مسئلہ، شریعت کا مسئلہ۔ مثلا کسی کے ماں باپ کہتے ہیں کہ تم اللہ کا انکار کر دو، کیا مان لیں گے ان کی بات ماں باپ ہونے کی وجہ سے؟ نہیں، یہاں پابندی لگا دی گئی، یہ بات مت مانو ان کی۔ یا کسی کے ماں باپ کہتے ہیں کہ تم نماز نہ پڑھو، تو ہم کیا مان لیں گے ان کی بات؟ اس پر عمل نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے مخلوق کو راضی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اصول ہے اسلام کا، یہ شرعی قانون ہے کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، صحیح مسلم کی الفاظ، کہ آپ بندوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیں، اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ باقی جو دنیاوی کام ہیں، معاملات ہیں، اس میں آپ اپنے والدین کے ساتھ جتنا چاہے اچھا سلوک کریں، اس کی ضرورت ہے، اس کا ثواب ہے، اس کی فضیلت ہے، اور اس کو چھوڑ کر باقی جو دنیاوی امور ہیں اس میں ماں باپ کی بات کو پہلے نمبر پر رکھو، ان کا ادب کرو، ان کا احترام بجا لاؤ، اور ان کو زیادہ سے زیادہ راضی کرنے کے جو کام ہیں ان کی خدمت کرنا، یہ سب اچھی چیزیں وہ ہم بار بار کرتے رہیں۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بعض موقعوں پر جہاد کے میدان میں جانے والوں کو واپس لوٹایا، جیسے صحیح بخاری میں ہے، ایک صحابی آئے، ان سے پوچھا کہ گھر میں کون ہے؟ کوئی بھی نہیں، بوڑھے ماں باپ ہیں، تو آپ نے فرمایا فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ، جاؤ اور جا کر ان کے ساتھ جہاد کرو، یعنی خدمت کرو، ان کی تیمارداری کرو، ان کی خدمت کرو، اطاعت اور فرما برداری کرو، یہ تمہارے لیے جہاد کے برابر ہے۔ یعنی آپ سوچئے ماں باپ کا مقام، اور ماں باپ کی زبان سے اف نکلے، اور ماں باپ کا دل دکھایا جائے، ماں باپ کی ناراضگی مول لی جائے۔ کوئی عقل مند آدمی جو دین کو سمجھے، کوئی عقل مند آدمی جو شریعت کو سمجھے، قرآن اور سنت کو سمجھے، وہ کبھی یہ کام نہیں کر سکتا۔ اگر کسی نے یہ کام کیا تو اس کا معنی ہے کہ قرآن اور سنت اس کے دل میں نہیں اترا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین اور ان کے احکام کو قبول کرنے کے لیے وہ تیار نہیں ہیں۔ شریعت میں یہ حکم دیا گیا اور مسلم سوسائٹی میں یہ ہونا چاہیے، اور اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اندر غیر اسلامی افکار، غیر اسلامی عادتیں آتی جا رہی ہیں۔ ناظرین، یہاں وقت ہوا ہے ایک مختصر بریک کا، دیکھتے رہیے پروگرام، انشاءاللہ وقفے کے بعد حاضر ہوں گے۔ رمضان قد أهل بالصيام وأطل۔ رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، امید ہے آپ اس مہینے کی برکات سے خوب فائدہ اٹھا رہے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کے روزے، اعتکاف اور تراویح اپنی جناب میں قبول فرمائے۔ رمضان قد أهل بالصيام وأطل۔ يا ضياء الصدور يا سراج البدور أحينا بالهدى من ظلام القبور۔ وضع میں تم ہو نصارات و تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سب کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔
محترم ناظرین، مسلمان کو مسلمان بنانے کے لیے، وہ اخلاق و صفات جو رحمان کو پسند ہیں بتانے کے لیے، میں آپ کا دینی بھائی حافظ عبد القدیر عمری پروگرام لے کر کے آیا ہوں صفات عباد الرحمن۔ دنیاوی غفلت سے بیداری کے لیے ضروری ہے کہ ہر مسلمان پرکھے شریعت کی کسوٹی پر اپنا ایمان۔ عباد الرحمن کل رات 9:30 بجے اور دوبارہ صبح 6 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ جھوٹ کا اندھیرا کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو، سچائی کی ایک کرن اسے مٹا دینے کے لیے کافی ہے۔ ہر پہلو، ہر نظریہ، ہر نقطہ سچ کا، ہر دم، ہر پل، ہر لمحہ سچ کو پیش کرنے کی جستجو۔ آئیے میرے ساتھ اور حق کو جانیے۔ عالم انسانیت کے لیے سچائی کی روشنی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک پیش کریں گے اظہار حق، آج رات 10:30 بجے اور دوبارہ صبح 8:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ ناظرین، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہم وقفے سے پہلے والدین کا مقام اور ان کی منزلت اس کا ذکر کر رہے تھے۔ اب وقفے کے بعد ہم چاہتے ہیں کہ اولاد کی جو ذمہ داریاں، ان کے جو حقوق ہیں، اس پر بھی تھوڑی سی بات ہو۔ اولاد یہ ایک فطری تقاضا ہے، خواہش ہے۔ ہر انسان کے دل میں خواہش ہوتی ہے کہ اس کے اپنے بچے ہوں، اس کا اپنا گھر بار ہو، اس کے لیے بھی خوشی، راحت، سکون کے کچھ لمحات میسر آئیں۔ یہ ہر آدمی کی ایک فطری خواہش ہے، نیچرل خواہش ہے۔ حتیٰ کہ اس انسانی زندگی اور دنیا کے سب سے مقدس ترین لوگ وہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی سوسائٹی تھی۔ انبیاء سے بڑھ کر مقدس، اعلیٰ، محترم انسانوں میں اور کون ہو سکتا ہے؟ مگر اس کے باوجود انبیاء کرام کے دل میں بھی بچوں کی خواہش رہی ہے، کیونکہ یہ ایک فطری خواہش ہے، اور نبی فطری خواہش سے الگ نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام بہت بڑے رتبے کے نبی ہیں، بہت جلیل القدر پیغمبر ہیں، لیکن دعائیں کر رہے ہیں ربی حبلی من الصالحین، کہ یا اللہ مجھے صالح اولاد عطا فرما۔ نیک اولاد کے لیے وہ دعا کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے حضرت زکریا کی دعا سورہ آل عمران میں اور سورہ مریم کے شروع میں کئی آیات میں ان کی دعا اور ان کا ذکر کیا گیا، اور اس دعا کے اندر وہ کیا مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے؟ فَحَبْلِ مِن لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً۔ مختلف الفاظ سے وہ دعائیں مختلف جگہوں پر ذکر کی گئیں۔ هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ، کہ وہاں یعنی سورہ آل عمران میں کہا گیا کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کرتے ہوئے کہا کہ یا اللہ مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما، اور اسی طرح فَحَبْلِ مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا سورہ مریم کے اندر کہا گیا کہ یا اللہ مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اس لیے نہیں کہ میرا بینک بیلنس یا زمین، پراپرٹی، گھر کے مسائل، تجارت اور کاروبار کے مسائل سنبھال سکے۔ انبیاء کرام اس لیے دعا کر رہے ہیں تاکہ یریثنی و یریث من آل یعقوب واجعلہ ربی رضیہ، کہ یا اللہ ایسی اولاد جو میرے مشن کو لے کر آگے چل سکے، دین کا کام، تبلیغ اسلام کا کام، اشاعت اسلام کا کام، یہ کنٹینیو رکھنے کے لیے، کیونکہ میرے بعد اگر کوئی نہ ہو تو یہ کام رک نہ جائے، دین کی دعوت رک نہ جائے۔ دیکھیے کیسی فکر ہوا کرتی تھی۔ اولاد مانگ رہے ہیں اور کس نیک مقصد کے لیے مانگ رہے ہیں؟ دین کا کام جاری رکھنے کے لیے۔ اسی لیے صرف اولاد کی دعا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اولاد کے ساتھ یہ دعا بھی کرنے کی ضرورت ہے وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، کہ یا اللہ اولاد تو ملے مگر ایسی اولاد جن کو دیکھ کر میں راضی ہو سکوں، میں خوش ہو سکوں، یعنی فرما بردار، اطاعت گزار، نیک اور صالح بچے ملیں۔ دعا کے ساتھ یہ بہت زیادہ ضروری ہے، اس لیے کہ اگر اولاد نیک ہوگی تو دنیا میں بھی راحت، قبر میں بھی سکون، آخرت میں بھی نجات اور کامیابی کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ اور اگر اولاد نیک نہ ہو، کہیں ہمارے کام نہیں آنے والے، کہیں ہمارے لیے مفید ثابت نہیں ہونے والے۔ حتیٰ کہ دنیا کے اندر بھی اگر اولاد بگڑ جائے تو ماں باپ اس کا تعارف کراتے ہوئے شرم محسوس کرتے ہیں کہ یہ بچہ جس کے اتنے برے کام ہیں،
اتنا برا ریکارڈ ہے, پولیس کرمنل ریکارڈ میں اس کا نام ہے. ہم لوگوں کے سامنے کیا منہ لے کر جائیں؟ کیسے لوگوں کے سامنے اس کا تعارف کروائیں کہ یہ ہماری اولاد ہے؟ اس کے مقابلے میں اگر اولاد نیک ہو تو آدمی کتنی کوشش کرتا ہے کہ اس کی نسبت اپنی طرف کرے, یہ جو بچہ ہے یہ میرا بیٹا ہے. فیملی والے بھی اس کی نسبت اپنی طرف کریں گے کہ یہ جو صاحب ہیں یہ ہمارے خاندان کے چشم و چراغ ہیں, ان کا تعلق ہمارے خاندان کے ساتھ ہے, کتنا ہی دور کا رشتہ کیوں نہ ہو, لیکن کوئی اچھی بات ہو تو سب اس میں حصے دار بننا چاہتے ہیں, سب اس خوشی میں شامل ہونا چاہتے ہیں. اور اگر کوئی برا بن جائے تو بھلا کوئی رشتہ دار اس کا تعارف کروائے گا کہ یہ ہمارا کزن ہے, یہ ہمارا خالہ زاد ہے, چچا زاد ہے؟ کوئی اس طرح سے بولتے ہوئے اپنے کو خوشی محسوس کرے گا؟ کیونکہ سب کو معلوم ہے کہ وہ بگڑا ہوا ہے, آوارہ ہے, اور وہ کئی بار پولیس اس کو اریسٹ کر چکی ہے, کئی بار جیل کی ہوا کھا چکا ہے, تو کون اس کے ساتھ اپنی نسبت جوڑے گا؟ تو نیک اولاد ہوگی تو خاندان کے دور دور کے افراد بھی اپنا تعلق ان کے ساتھ جوڑتے ہوئے خوشی محسوس کریں گے. اسی لیے ہمیں جو دعا سکھائی گئی سورہ فرقان میں, ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما, کہ یا اللہ ہمیں ایسی اولاد, ایسی بیوی, ایسی فیملی نصیب فرما جن کے ذریعے سے ہمیں سکون مل سکے, راحت اور آرام مل سکے. اگر کسی کو اچھی بیوی دنیا کے اندر مل گئی تو سمجھ لیجئے کہ اس کے لیے دنیا کا سکون مل گیا, اور اگر کسی کو اچھا شوہر مل جائے دنیا کی راحت اس کو اللہ تعالیٰ نے دے دی. دونوں کے لیے یہ راحت اور سکون کا ذریعہ ہے, اچھا شوہر ملنا اور اچھی بیوی ملنا. اور دونوں کو اگر نیک اولاد مل جائے تو وہ گھر باغ و بہار بن جائے گا. وہاں سے جو آپ دیکھیں گے کہ خیر و برکت ہوگی, اس کے اثرات صرف ماں باپ پر نہیں, اس گھر والوں پر نہیں, پڑوسیوں پر بھی, رشتہ داروں پر بھی دکھائی دیں گے کہ یہ نیک فیملی ہے, اچھی فیملی ہے, ان کے یہ اچھے بچے ہیں. سارا خاندان اس کی وجہ سے خوشی اور مسرت محسوس کرے گا. لیکن اولاد کو نیک کیسے بنائیں, اولاد کو اچھا کیسے بنائیں؟ والدین یہ چاہتے ہیں کہ اولاد ہماری عزت کرے, احترام کرے, ان کی خواہش بجا. مگر کیا آپ نے کبھی یہ کوشش کی کہ اپنے بچوں کو نیک بنائیں, اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کا مناسب انتظام کریں, ان کی ذہن سازی کی فکر کریں؟ اگر آپ نے بطور ماں باپ کے, پیرنٹس کے, یہ ذمہ داری پوری نہیں کی تو آپ کو حق نہیں پہنچتا کہ آپ اپنی اولاد کے بارے میں یہ تمنا رکھیں کہ وہ نیک بنیں گے, وہ صالح بنیں گے. بعض لوگ اپنی اولاد کے بگڑنے کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں اور شکایتیں کرتے ہیں, لوگوں سے معلومات کرتے ہیں کہ اب کیا کیا جائے. بھائی, اولاد جب بگڑتی ہے تو کبھی آپ نے سوچا کہ کب بگڑتی ہے, کتنے مراحل ہوتے ہیں اس کے لیے, آپ نے اس میں سے کتنی کوشش کی؟ ٹھیک ہے, اگر آپ اپنی حد تک کوشش کرتے رہے, پھر بھی شیطان ہے, کبھی ورغلایا اور کبھی ان سے کوئی غلطی ہوئی, آپ نے اپنی حد تک کوشش کی, اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. لیکن پہلے آپ کی ذمہ داری بھی ہے, ورنہ اگر آپ کڑوا کسیلا بیج بوئیں گے, میٹھے اور لذیذ پھل نہیں کاٹے جاتے. میٹھے اور لذیذ پھل کاٹنے کے لیے بیج بوتے وقت آپ کو دیکھنا چاہیے کہ کون سا بیج زمین میں ڈالا جا رہا ہے. بعض اوقات ماں باپ محنت کیے بغیر یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہماری اولاد نیکی بنے گی, خود جھوٹ بول رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اپنی بیٹی رابعہ بصری سے آگے بڑھ جائے, خود جھوٹ بول رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ بیٹا جو ہے صحابہ اور تابعین کے نقش قدم پر چلے. کون سی دنیا میں ہم رہتے ہیں؟ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اولاد نیک بنے تو آپ کیوں نہیں نیک بنتے؟ والدین کیوں نہیں پرہیزگار بنتے؟ وہ کیوں نہیں اچھی چیزوں پر عمل کرتے؟ گھر میں میاں بیوی کا جھگڑا, گھر میں گالی گلوچ, گھر میں برائیوں کا چال چلن, اور گھر میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا, پھر یہ توقع رکھیں کہ بچے نیک بنے, بچے صحیح بنے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر کتنے ایسے لوگ ہیں جو مختلف طرح سے فراڈ اور دھوکہ دیتے ہیں. بچوں کو بھی یہ معلوم ہے. مغربی دنیا میں عام طور پر یہ دھوکہ دیا جاتا ہے, کبھی زیادہ بینیفٹ گورنمنٹ سے لینے کے لیے, کبھی ٹیکس کٹوتی کے لیے, کبھی کس کس نام پر. اب بچوں کو معلوم ہے کہ والد صاحب کیا کیا غلط کام کر رہے ہیں. اب آپ بتائیے, جب بچے کو یہ سب معلوم ہے اور آپ بچے کو نصیحت کرتے ہیں کہ بیٹا جھوٹ مت بولو, دھوکہ بازی مت کرو, اور وہ فارم جو بھراتے ہیں خود بھی نہیں, بچے سے ہی بھرا رہے ہیں آپ, اور بچے کو کہہ رہے ہیں کہ یہ لکھو یہ لکھو, یعنی غلط باتیں, جھوٹ, اور پھر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا اثر بچے پہ نہیں ہوگا. تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ بچے نیک بنے, آپ بھی نیک بنے, گھر کے ماحول کو نیک بنائیے, گھر کے ماحول کو قرآنی ماحول میں تبدیل کیجئے.
قرآن کی پابندی سے تلاوت کریں، کروائیں بچوں سے. آپ بھی نماز پڑھیں، پڑھوائیں بچوں سے. معلوم کریں، میک شور کریں کہ وہ بچے بھی نمازی ہیں یا نہیں ہیں، ان کو نماز کے طور طریقے یاد ہیں، نماز کیسے پڑھی جاتی ہے کبھی معلوم کریں، بیٹھیں دیکھیں. اسی طرح سے وضو کے مسائل ہیں، غسل کے مسائل ہیں. اگر یہ والدین نہیں ان کی ذہن سازی کریں گے تو کہاں سے سیکھیں گے، کیسے سیکھیں گے؟ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو محلے کی اپنی چھوٹی سی مسجد میں جب چھوٹی سی عمر کے تھے، 7 سال 8 سال کے، جو مسجد کے مولوی صاحب نے تھوڑی بہت چیزیں، دعائیں جو بہت بیسک اور بنیادی ہوتی ہیں وہ ان کو سکھائی تھیں. بچہ بڑا ہو گیا، شادی شدہ ہو گیا، مگر اس میں سے ایک دعا مزید یاد کرنے کا موقع نہیں ملا اس کو، مزید ایک صورت یاد کرنے کا اس کو موقع نہیں ملا. حالانکہ دوسرے اعتبار سے بڑی بڑی اعلیٰ ڈگریاں ہیں اس کے پاس، بہت اونچا کام بھی ہے اس کے پاس، شادی شدہ زندگی بھی وہ گزار رہا ہے، لیکن دین کا نالج اتنا کمزور ہے کہ محلے کی مسجد کے بچپن میں جو چیزیں سیکھی تھی اس سے ایک قدم آگے نہیں گیا، کیونکہ ہم نے دین کو کوئی اہمیت نہیں دی، ہم نے دینی تعلیمات کو کوئی اہمیت نہیں دی. آپ پڑھائیے اپنے بچوں کو، جس فیلڈ میں بھیجنا چاہتے ہیں اس فیلڈ میں بھیجیں، مگر پہلے مسلمان بنائیے اس کو، اس کی ذہن سازی کیجئے. ڈاکٹروں کی دنیا میں کمی نہیں ہے، ایک ڈاکٹر کو تلاش کریں 10 مل جائیں گے آپ کو. اگر کمی ہے مسلمان ڈاکٹروں کی ہے جو دین کو سمجھیں اور ڈاکٹری کے فیلڈ میں بھی مہارت کا مظاہرہ کریں. ایسے لوگوں کی کمی ہے، ایسے انجینئرز کی کمی ہے جو اپنے شعبے کے بھی ماہر اور ایکسپرٹ ہوں اور دین کو اس سے زیادہ سمجھنے والے ہوں. ایسے لوگوں کی ضرورت ہے. اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنے بچے کو کسی فیلڈ میں بھیجیں، شوق سے یہ خواہش پوری کیجئے، مگر پہلے اس کو مسلمان بنائیے، اس کا دل اور اس کا دماغ اسلام کو قبول کرنے والا ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معمور ہو. یہی تو ہمیں حکم دیا گیا قرآن کریم میں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے گھر بار کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. یہ بطور والد کے میری ذمہ داری ہے، پیرنٹس کے ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچائیں. جہنم کی آگ سے کیسے بچیں گے، کیسے بچائیں گے؟ بچنے اور بچانے کے لیے بعمل زندگی گزارنے کی ضرورت ہے، قرآن مجید کو سمجھنے کی ضرورت ہے، قرآن مجید پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ضرورت ہے، آپ کی سنتوں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. ورنہ اس پر عمل کیے بغیر کوئی شخص آخرت کی کامیابی نہیں پا سکتا، جہنم کے عذاب سے بچ نہیں سکتا. اس کے لیے تربیت کی بھی ضرورت ہے. اور حدیث میں کب کہا گیا؟ جب بچے تھوڑے سے میچور ہوں، باشعور ہوں، تو ان کی نماز کی طرف تربیت کرنا شروع کر دیجئے. 7 سال کی ایج کیا ہوتی ہے؟ مگر یہ ہے کہ 7 سال سے 10 سال تک یہ ٹریننگ پروسیس ہے، ٹریننگ پیریڈ ہے. اس میں آپ بچے کو نمازی بنا دیجئے، ٹریننگ دیجئے اس کو، نماز کیسے پڑھتے ہیں، جب آپ پڑھیں ساتھ لے کر پڑھیں تاکہ اس کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو. یہ تربیتی کوششیں ہیں. ان سب کے ساتھ اب ہمیں جو کام کرنا ہے تربیتی کوششوں کے ساتھ وہ ہے دعا. اس لیے کہ انسان جو بھی تربیت کرتا ہے وہ ایک لمٹ کے اندر ہی کر سکتا ہے، اور اس کا نتیجہ بھی سامنے وہ لمیٹڈ طور پر بھی آ سکتا ہے. کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جو تربیت کریں، جو کوشش کریں، ایز اٹ از پورا نتیجہ سامنے آئے. یہ اللہ تعالیٰ کا قانون آزمائش بھی ہے. تو کبھی کبھی ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ آپ تربیت کے لیے کوشش کریں، آدھا نتیجہ سامنے آئے، پاؤں نتیجہ سامنے آئے. اس لیے اس کے ساتھ دعا بھی کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگتے بھی رہیں کہ آپ اپنی حد تک کوشش کر رہے ہیں تربیت کرنے کی، مگر اللہ سے توفیق مانگ رہے ہیں. ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، کہ یا اللہ ہماری آل اولاد کو نیک بنا، صالح بنا. اس کے لیے آپ بار بار دعائیں کرتے رہیے. ان کی نماز، ان کی جو اچھی چیزیں ہیں اس پر پابندی سے رکھیے. اگر بچے نیک ہوں گے تو دنیا میں بھی ہماری راحت کا ذریعہ بنیں گے، مرنے کے بعد بھی ہمارے لیے دعائیں مغفرت کریں گے جس کا والدین کو فائدہ ہوگا. اور اگر بچے نیک نہ ہوئے، نہ مرنے کے بعد دعا کر سکتے ہیں، نہ زندگی میں ہماری کوئی اچھی خدمت کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.